بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک اللہ والے اور بانجھ عورت کا واقعہ سنانے والے ہیں، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی ملاحظہ فرمائیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ناظرین، کسی جنگل میں ایک اللہ والے رہا کرتے تھے۔ تمام بستی والے انہیں اللہ والے بابا کہا کرتے تھے۔ وہ بستی والے بہت ہی نیک بزرگ تھے۔ اگر ان کو کھانے کو مل جاتا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اور اگر نہ ملتا تو بھی اللہ کا شکر ادا کر کے عبادت میں مصروف رہتے۔ اس جنگل کے پاس ایک ندی بہتی تھی، جس میں ایک غیر مسلم ہندو مچھلیاں پکڑتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا مل کر ندی سے مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ کبھی اس کے جال میں مچھلیاں پھنس جاتی اور کبھی نہیں پھنستی تھیں۔ وہ اپنے ساتھ ایک بت لے کر آیا کرتے تھے، جس کی وہ عبادت کرتے تھے۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر دعا کیا کرتے تھے کہ اے ہمارے خدا، ہمارے حال پر رحم کرنے والا کون ہے؟ کاش کہ ہمارے جال میں بہت ساری مچھلیاں آ جائیں اور ہمارے حالات بھی اچھے ہو جائیں۔ اس ہندو کا ایک دوست مسلمان تھا، جو کہ بہت ہی غریب تھا۔ وہ ایک کسان تھا اور بے اولاد تھا۔ وہ ہندو کبھی کبھی ایک مچھلی اپنے دوست کسان کو بھی دے دیا کرتا تھا۔ اس مسلمان کی بیوی اللہ پاک سے ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ، مجھے صاحب اولاد کر دے اور اولاد نرینہ عطا فرماتے۔ سب لوگ مجھے بانجھ کہتے ہیں، تو سب کے حال پر رحم کرنے والا ہے اور میرے حال پر رحم فرمانے والا ہے۔ ایک دن اس عورت کو پتا چلا کہ فلاں جنگل میں ایک بابا رہتے ہیں اور وہ اللہ والے ہیں۔ اگر وہ کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ کسان کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم اس بابا کے پاس جاتے ہیں اور اپنے لیے دعا کرواتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما لے اور ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ کسان نے جب اپنی بیوی کی بات سنی تو اس نے کہا، میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ تم ایمان کی کمزور ہو۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، جو تمہیں مانگنا ہے وہ ہمیں ضرور عطا کرے گا، لیکن کسی بھی فقیر بابا یا اللہ والے کے پاس نہیں جاؤں گا۔ وہ عورت فقیر بابا کے پاس دعا کروانے کے لیے جانا چاہتی تھی، اپنی ضد پر اڑی رہی اور اپنے شوہر سے بات کرنا چھوڑ دی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ یا اللہ، کوئی ایسا سبب پیدا کر دے کہ میں اس بابا کے پاس چلی جاؤں۔ ایک دن اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور منت مانگی کہ آج میرے گھر میں اگر مچھلی آئی تو میں جنگل والے بابا کے پاس ضرور لے کر جاؤں گی اور ان سے کہوں گی کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کر دے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو عمدہ کھانوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں خوش رہتے ہیں اور کسی کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ کر اس کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ پھر وہ ہندو بھی اپنی غربت کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ ہندو کا بیٹا بھی اپنے باپ سے کہنے لگا کہ بابا، ہمارے جال میں روزانہ ایک ہی مچھلی کیوں پھنستی ہے؟ ہمارے جال میں ہزاروں مچھلیاں کیوں نہیں پھنستی؟ اس کا باپ اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ بیٹا، ہمارا خدا ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس اللہ والے کے خواب میں اس ہندو کا حال معلوم کرنے کے لیے کہا گیا۔ وہ اللہ والے بابا جنگل کے پاس جو ندی تھی وہاں چلے گئے اور لوگوں سے اس ہندو کے بارے میں پوچھا تو ان لوگوں نے انہیں اس کی جھونپڑی کا پتہ دیا۔ اللہ والے بابا اس کی جھونپڑی کے باہر آواز لگانے لگے کہ میں ایک غریب فقیر ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ مل سکتا ہے؟ وہ ہندو جو مچھلیاں پکڑتا تھا وہ تو خود بھوکا بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں کھانا کیسے کھلاؤں؟ ایک روٹی تو بہت دور کی بات ہے، میں تو تجھے ایک نوالا بھی نہیں کھلا سکتا۔ وہ اللہ والے آواز دینے لگے کہ اچھا باہر تو آؤ۔ وہ ہندو آواز سن کر باہر آیا۔ جب اس نے اس بزرگ کا چہرہ دیکھا تو وہ بہت زیادہ نورانی تھا اور کہنے لگا کہ بابا، میں کیا کروں؟
کہ میرے جال میں کوئی مچھلی ہی نہیں پھنستی۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ بیٹا اگر تو بے جان بت سے مانگے گا تو وہ تجھے کیا عطا کرے گا؟ تو اللہ سے مانگ، وہ تجھے ہر چیز عطا کر دے گا۔ وہ مچھلی پکڑنے والا کہنے لگا کہ کون خدا؟ کیا آپ بت کی بات کر رہے ہیں؟ تو وہ اللہ والے کہنے لگے کہ نہیں، وہ جو واحد ہے، جو سب کا خدا ہے، جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا ہے، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہی سب کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ پوری کائنات کا مالک وہی ہے، سب کو پالنے والا بھی وہی ہے۔ پوری کائنات کا وہی مالک ہے، وہی رزاق ہے۔ جو اس کو پا لیتا ہے اس کی قسمت ہی بدل جاتی ہے، اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ جاؤ اور جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا جال پھینکو اور تمہارے جال میں مچھلی پھنس جائے گی۔ وہ مچھلی پکڑنے والا کہنے لگا کہ اگر ایسا ہوا تو آج ہی میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ ایک بات یاد رکھنا، مچھلی کے پیٹ سے کچھ بھی نکلے اسے تاجر کو جا کر دے دینا۔ وہ مچھلی پکڑنے والا سیدھا ندی پر گیا، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جب جال پھینکا، سارا دن انتظار کرنے کے بعد اس کے جال میں 2 مچھلیاں پھنس گئیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا اور اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ یہ سب اس درویش کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک مچھلی ہم گھر لے جاتے ہیں اور دوسری مچھلی کو بازار میں جا کر فروخت کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ جال سمیٹ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک چیل آئی اور ایک مچھلی کو اٹھا کر لے گئی۔ یہ دیکھ کر مچھلی پکڑنے والا اور اس کا بیٹا پریشان ہو گئے۔ اس کا بیٹا کہنے لگا کہ بابا اب کیا ہوگا؟ تو وہ مچھلی پکڑنے والا کہنے لگا بیٹا اس اللہ والے نے کہا تھا کہ اللہ کے کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، اس کے اندر بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ضرور ہوگی۔ اس کا بیٹا کہنے لگا کہ بابا مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ ہندو نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس مچھلی کو نہیں بیچیں گے بلکہ اسی کو پکا کر کھا لیں گے۔ اس نے جا کر مچھلی کو کاٹا اور مچھلی کے پیٹ سے ایک سرخ رنگ کا بیج نکلا۔ اس کو پھینکنے ہی لگا تھا کہ اس کو یاد آیا کہ اس درویش نے کہا تھا کہ مچھلی کے پیٹ سے جو کچھ بھی نکلے وہ جا کر جڑی بوٹی والے سوداگر کو دے دینا۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر بازار کی طرف چلا گیا اور جا کر جڑی بوٹی والے سوداگر کو بیج دکھایا۔ سوداگر بیج دیکھتے ہی حیران رہ گیا اور کہنے لگا یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ اس نے کہا یہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے ملا ہے۔ اس نے کہا یہ تو بہت ہی قیمتی ہے، اس کو صرف امیر لوگ ہی خرید سکتے ہیں، اس سے اس بیماری کا علاج ہوتا ہے جو لا علاج ہوتی ہے۔ اس سوداگر نے کہا یہ بیج تم مجھے دے دو، اس کی کیا قیمت لوگے؟ اس نے کہا جو آپ کو مناسب لگے وہ مجھے دے دیجئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم کہو تو میں تمہیں اس کے 3 لاکھ درہم دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر وہ مچھلی والا بہت خوش ہوا اور وہ 3 لاکھ درہم لے کر اپنے بیٹے کے ساتھ سیدھا اس اللہ والے کے پاس چل پڑا۔ ادھر وہ چیل جو مچھلی اٹھا کر لے جا رہی تھی اور وہاں ایک دوسری چیل آئی اور اس چیل سے مچھلی کو چھیننے لگی۔ وہ آپس میں لڑ پڑی اور ان کی لڑائی کی وجہ سے وہ مچھلی گر گئی اور سیدھا اس جنگل میں گری جہاں وہ اللہ والے عبادت کر رہے تھے۔ جب انہوں نے مچھلی کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے یا اللہ میں تجھ سے مچھلی کی ہی دعا کر رہا تھا مگر اس کو پکانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں، تو مجھے پکی پکائی مچھلی دے دیتا۔ انہوں نے وہ مچھلی وہیں رکھی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اب وہ چیل آ کر اپنی مچھلی کو لے گئی۔ جب وہ مچھلی کو اٹھا کر لے گئی تو اس کے پیچھے بہت زیادہ چیلیں لگ گئیں اور اس کے ساتھ لڑ رہی تھی اور لڑتے لڑتے وہ مچھلی غریب کسان کے دروازے پر آ گری جس کی بیوی نے ایک مچھلی کی منت مانگی تھی کہ اگر آج میرے گھر مچھلی آئی تو میں مچھلی پکا کر اللہ والے بابا کے پاس جاؤں گی، اس کو کہوں گی کہ میرے لیے دعا کرے۔ اس کسان کی بیوی نے جلدی سے وہ مچھلی اٹھائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنے شوہر سے کہنے لگی دیکھو آج ہی میں نے اللہ سے مچھلی کے لیے دعا کی تھی اور اللہ پاک نے مجھے مچھلی دے دی، اب میں اسے پکا کر دیتی ہوں اور تم اس کو اللہ والے بابا کے پاس لے جاؤ۔ اس سے کہنا کہ اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہمیں صحت اور تندرستی والا بیٹا دے دے۔ کسان اپنی بیوی کو سمجھانے لگا کہ اللہ پاک سے ہی مانگا کرو۔ وہ کہنے لگی میں نے منت مانگی ہے، اب آپ کو پوری کرنی پڑے گی۔ کسان یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ تبھی وہ ہندو اپنے دوست کو ملنے کے لیے آیا۔ کسان اپنے دوست کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا اور کہنے لگا اچھا ہوا تم آ گئے، آج مچھلی بنائی ہے
तुम मछली खाकर जाना। ये सुनकर वो मछली पकड़ने वाला हिंदू बहुत हैरान हुआ कि तुम्हारे पास मछली कहाँ से आई, मैंने तो आज तुम्हें कोई मछली नहीं दी। उसने कहा समझ लो ये अल्लाह ताला ने आसमान से उतारी है। ये सुनकर वो मछली वाला बहुत हैरान हुआ और कहने लगा कि अच्छा वो मछली। उसके बाद वो मछली पकड़ने वाला कहने लगा कि क्या तुम उस जंगल वाले बाबा के पास जाना चाहते हो। उसने कहा हाँ, मेरी बीवी बहुत ज्यादा जिद कर रही है कि उसके पास जाओ और हमारे लिए दुआ करवाओ। अब उसने मन्नत मांगी है तो मैं उसकी मन्नत को जरूर पूरा करूंगा, मगर मुझे एक बात बताओ कि तुम उस बाबा को कैसे जानते हो। उस हिंदू ने कहा कि दोस्त, जब तुम वहां जाओगे तो तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा। इतने में उसकी बीवी ने उसे मछली पका कर दी। वो किसान और उसका दोस्त वो मछली लेकर उस जंगल वाले बाबा के पास चले गए और उसके सामने वो मछली का बना हुआ सालन रखा और कहने लगा हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह हमें एक जिंदगी और तंदुरुस्ती वाला बेटा अता करे। मेरी बीवी ने आपके लिए मछली का सालन भेजा है। बाबा ने पूछा कि मछली कहाँ से आई है। किसान ने कहा कि आसमान से गिरी थी। फिर वो अल्लाह वाले बाबा उस हिंदू से कहने लगे कि तुम कौन हो। उसने कहा कि सुबह आप मेरे दरवाजे पर आए थे और आपकी दुआ से हमें वो चीज मिल गई है जिसकी ख्वाहिश हम बहुत देर से कर रहे थे। आज अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करके जब मैंने जाल फेंका तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बहुत सारी दौलत से नवाज दिया और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज ये सब आपकी दुआ की वजह से हुआ है। वो अल्लाह वाले कहने लगे कि तुमने मुझसे पूछा था कि अल्लाह कौन है। तुम जिसकी पूजा करते हो वो तो एक पत्थर है, ना वो तुमसे कुछ छीन सकता है ना ही तुम्हें कुछ दे सकता है। तुम्हारा अकीदा तो तुम्हारे बुत पर है, मगर जो करता है अल्लाह करता है और देने वाली जात भी वही है। और तुमने समझा कि जो मिल रहा है वो बुत दे रहा है, ऐसा हरगिज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की जात ही सबको खिलाती और पिलाती है, वही सबका राजिक है। आप अल्लाह की कुदरत देखें। आज मेरा दिल कर रहा था कि मछली खानी है और वो भी पकी हुई। उधर अल्लाह ने किसान की बीवी के दिल में ये बात डाल दी कि वो मेरे लिए मछली का सालन बनाएगी और मुझसे अपने बेटे की दुआ करवाएगी। किस तरह वो चील तुमसे एक मछली उठाकर ले गई और किसान के दरवाजे के आगे फेंक आई। फिर किसान की बीवी ने वो सालन बनाया और फिर वो मछली मुझ तक आ गई। अब मुझे बताओ कि ये जात कौन है जो ये सब कुछ कर रही है। तुम्हारी बात उस किसान की बीवी तक नहीं पहुंची थी, ना ही किसान की बीवी ने मुझसे आकर कोई बात कही थी, लेकिन जो जात है वो हमारे बीच मौजूद है। वो लामकान तक मौजूद है जो हमारी शह रग से भी ज्यादा करीब है। वो हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी आरजुओं को जानता है। एक वही अल्लाह है जिसकी मैं इबादत करता हूँ, जिसकी तुम इबादत करते हो। तुम मुसलमान होना पसंद करोगे। मछली पकड़ने वाला कहने लगा क्यों नहीं, मैंने तो उसी वक्त कल मुसलमान हो जाना था। अगर आप मेरे साथ मौजूद होते तो मैं उसी वक्त कलमा पढ़ लेता। अभी और इसी वक्त मुसलमान होता हूँ और आपके हाथ से पैत करता हूँ। यूं उस मछली पकड़ने वाले हिंदू ने वही कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। जब किसान ने सब मामला देखा तो उसके दिल में भी उस अल्लाह वाले बाबा की मोहब्बत पैदा हो गई और कहने लगा मैं अपनी बीवी को हमेशा ही कहता था कि मैं किसी अल्लाह वाले को नहीं मानता, मगर आज ये सब देखकर मैं इस बात को मानता हूँ कि आप हमारे लिए हमारे बेटे की दुआ मांगें कि अल्लाह पाक हमें भी औलाद से नवाज दे। वो अल्लाह वाले कहने लगे मैंने तो उसी वक्त तुम्हारे लिए दुआ कर दी थी, मगर अल्लाह तबारक व तआला बेहतर गैब का इल्म जानता है। ये इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास ही है, हम तो सिर्फ उसके गुलाम हैं, उससे दुआ ही कर सकते हैं। जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बहुत जल्द खुशखबरी सुनाएगा। वो किसान घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने किसान से कहा कि क्या आपने उस अल्लाह वाले से दुआ करवाई थी। किसान ने कहा हाँ, मैंने दुआ करवाई थी। वो कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमें बहुत जल्द खुशखबरी देगा और हमें बेटा अता करेगा। मैं खुश हो जाऊंगा अगर अल्लाह हमें बेटी भी देगा। उसकी बीवी ने कहा हाँ, मैं भी खुश हो जाऊंगी। किसान ने कहा क्या तुम जानती हो कि मेरा दोस्त हिंदू जो कि मुसलमान हो चुका है, उसी जंगल वाले बाबा ने उसकी मदद की और उसके हक में दुआ की। अब उसके पास इतनी ज्यादा दौलत हो चुकी है और अब वो बहुत ज्यादा अमीर शख्स बन चुका है। मोहतरम नाज़रीन, कुछ दिनों बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अपनी रहमत नाजिल की और उस किसान की बीवी को माँ बनने की खुशखबरी मिल गई। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी साहिब औलाद कर दिया और उनको भी एक बेटा अता कर दिया, जिसको दुनिया वाले बांझ कहकर उसका मजाक उड़ाते थे और बे औलादी का ताना देते थे। आज वो एक बेटे की माँ थी। अल्लाह वाले की यकीन की वजह से वो अल्लाह के और ज्यादा करीब हो गए। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों की शान बहुत खूब रखी है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं बेशक अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई गम होता है और ना ही वो किसी चीज से खौफजदा होते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।